السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم جانیں گے سندھی زبان کے متعلق سندھی زبان کہاں سے شروع ہوئی اور یہ مختلف ادوار میں کیسے ترقی کرتی رہی۔ سامعین، سندھی پاکستان کی قدیم ترین زبان ہے۔ اس زبان پر دراوڑی، سنسکرت، یونانی اور ترکی زبانوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد اس زبان نے تیزی سے ترقی کی اور عربی اور فارسی زبان کا اثر قبول کیا۔ یہ زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں سندھی زبان پہلی زبان تھی جس میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا۔ سندھی زبان سندھ کے علاوہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے کئی لہجے ہیں، مثلاً لاڑی، کھچی، وچولی، تھری، کاٹھیا واڑی، کوہستانی، فکری، لاسی، گنداوی اور جگالی وغیرہ۔ علمی و ادبی طور پر معیاری لہجہ ساہتی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ زبان ترقی یافتہ تھی اور سندھی پڑھنے کا رواج عام تھا، لیکن 1050 عیسوی سے 1350 عیسوی تک کے دور کو سندھی ادبی تاریخ کا ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صوفیاء کرام نے سندھی میں شاعری کے ذریعے تبلیغ اسلام کی۔ 17ویں اور 18ویں صدی تک سندھی ادب شاہ عبداللطیف بٹائی، سچل سرمست اور سامی جیسے عظیم شعراء کی وجہ سے مالا مال ہو چکا تھا۔ شاہ سائیں نے غریب و محنت کش طبقے کے گن گائے اور انسانی عظمت کو اجاگر کیا۔ علامہ ازئی تمثیلی انداز میں سندھ کی لوک کہانیوں سے متاثر ہو کر وطن کی محبت، وفا، شاعری جیسے اوصاف کو اجاگر کیا۔ سچل سرمست نے اردو، سندھی، سرائیکی، پنجابی، ہندی اور فارسی میں شاعری کی۔ تصوف میں وحدت الوجود ان کا مسکن تھا۔ اسی پیغام کو وہ اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں میں عام کرتے رہے۔ 1843 عیسوی میں سندھ انگریز کے زیر تسلط آ گیا اور سندھی زبان و ادب نے شاعری کے ساتھ نثری ادب میں بھی ترقی کی۔ ابو الحسن سندھی نے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر 1853 میں نیا رسم الخط تیار کیا۔ نیا رسم الخط تیار ہوتے ہی سندھی زبان میں درسی کتابیں اور دیگر نثر و نظم کی کتابیں طبع ہونا شروع ہوئیں۔ درسی ضروریات پوری کرنے کے لیے انگریزی، اردو اور ہندی زبانوں سے کئی کتابوں کے تراجم کیے گئے۔ مرزا کلیچ کا نام اس دور میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے نہ صرف کتابیں لکھی بلکہ تراجم بھی کیے۔ آپ نے جغرافیہ، تاریخ، سوانح نویسی، گرامر، ڈرامہ نویسی اور تحقیق جیسے موضوعات پر لکھا۔ آپ کی تصانیف 400 کے قریب ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سندھی زبان کے نظم و نثر میں خوب ترقی ہوئی۔ جدید افسانہ، ادبی تحقیقات، ڈرامہ، سفر نامہ، شاعری، نئے سندھی صحافت نے خوب ترقی کی۔ روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کر کے تمام نثری و نظمی اصناف کو جلا بخشی گئی۔ تو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ نیکسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ NAF سمارٹ ورکنگ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے پنجابی زبان کے متعلق۔ اوکے، اللہ حافظ۔